الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ میرے لیے سب سے آسان بیان وہ ہوتا ہے کہ جب میزبان کہہ دیں کہ اس موضوع پر کرو، اور سب سے مشکل بیان وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں۔ تو آج کا بیان میرا مشکل بیان ہے۔ بتائیں نا یہ کرو تو اس میں سہولت ہوتی ہے، اور جب کہتے ہیں جو دل کرے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں چیزیں بہت ہیں، تو ان میں سے انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں دل کی کون سی بات ان کے سامنے عرض کروں۔ تو میں بنیادی بات عرض کر دیتا ہوں۔ شریعت کے 5 اجزاء ہیں، طلباء اس کو لکھیں، طلباء اس کو لکھیں۔ میرے بیان کو نہیں لکھیں گے تو محفوظ نہیں ہوگا، اور اس کو بیان نہ سمجھیں، اس کو سبق سمجھیں، اس کو سبق سمجھیں۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ اعتقادات یعنی عقائد، ایمانیات، عبادات یعنی اعمال، اسلامیات، اخلاقیات یعنی اخلاق، قلب کی کیفیات، معاملات اور معاشرات۔ یہ شریعت کے بنیادی اجزاء ہیں۔ شریعت اس سے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا مختصر کریں تو شریعت کے بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ اگر آپ اس کو مختصر ترین کریں تو شریعت کے جز 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ پہلی تقسیم شریعت کے اجزاء 5، دوسری مختصر تقسیم شریعت کے اجزاء، تیسری مختصر ترین شریعت کے اجزاء 2۔ جس طرح فارسی میں افعال اور فعلا یہ وزن ہوتا ہے تفضیل کے لیے عربی میں، اور فارسی میں ترین کا لفظ ہوتا ہے تفضیل کے لیے۔ ایک ہوتا ہے تر، ایک ہوتا ہے ترین۔ آپ مختصر تر کہیں تو یہ بھی تفضیل ہے، مبالغہ کرنا اور پھر ترین کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا شریعت کے اجزاء کو سمجھ لیں۔ تو بنیادی اجزاء کتنے ہوئے؟ 2۔ نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ اخلاق کو مختصر ترین تقسیم میں اس لیے مستقل بیان نہیں کرتے کہ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق عمل کو نہیں کہتے، خلق قلبی کیفیت کو کہتے ہیں، اور عقائد کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کیفیات کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اس لیے ضمناً اس کو عقائد کے اندر شامل کر دیتے ہیں اس مناسبت کی وجہ سے۔ عمل اور خلق میں فرق کیا ہے؟ عمل اور خلق کی تعریف کیا ہے؟
خلق اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو عمل پر برانگیختہ کرتی ہے. لکھو، آپ 10,000 کتابیں کھولو گے نا، یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا. 10,000 کھولو پھر بھی نہیں ملتی. خلق اس قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جو کام کرنے پر برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے. اگر کیفیت اچھی ہے تو خلق حسن ہے، اگر کیفیت بری ہے تو خلق سیئ ہے. ایک ہوتا ہے عمل. عمل کیفیت کا نام نہیں، قلبی کیفیت نے جس کام پہ ابھارا ہے اور اس کیفیت سے وہ کام سرزد ہوا ہے، اس کو عمل کہتے ہیں. تو کیفیت اور ہے اور عمل اور ہے. میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. سخاوت یہ خلق ہے، انفاق یہ عمل ہے، حیا یہ خلق ہے، غض بصر یہ عمل ہے، شجاعت یہ خلق ہے، قتال یہ عمل ہے. اب سمجھ رہے ہیں کیفیت اور چیز ہے اور عمل اور. ہم عام طور پہ عمل میں اور خلق میں فرق نہیں کرتے. باحیا ہونا یہ خلق ہے اور آنکھوں کو جھکانا یہ عمل ہے. حیا کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور آنکھ جھکانے کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. تو بنیادی مختصر ترین تقسیم کریں تو دو ہیں. نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال. عقائد اور اعمال میں کیا فرق ہے؟ عقائد اور اعمال میں کیا فرق ہے؟ کئی ایک فرق ہے. کئی ایک فرق ہے. نمبر 1 عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے. عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے. اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں عمل قبول نہیں ہوتا. عقائد ٹھیک نہ ہوں تو عمل قبول نہیں ہوتا. عقائد ٹھیک نہ ہوں اور آدمی کے نامہ اعمال میں ایک بھی برا عمل نہ ہو، خدا کی قسم یہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی کے عقائد ٹھیک نہ ہو اور نامہ اعمال میں ایک بھی برا عمل نہ ہو، خدا کی قسم یہ جنت میں نہیں جائے گا. کسی شخص کے عقائد ٹھیک نہ ہو اور نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو، خدا کی قسم یہ جنت میں نہیں جائے گا. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. یہ لا تفتح ابواب السماء پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ آسمان نیچے ہے، جنت اوپر ہے. جس نے جنت میں جانا ہے آسمان سے گزر کے جانا ہے. تو جب آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جس طرح سوئی کے باریک سوراخ سے اتنے بڑے اونٹ کا داخل ہونا ناممکن اور محال ہے، اسی طرح بدعقیدہ کا جنت میں جانا ناممکن اور محال ہے. میں ابھی اس پہ دلائل نہیں دے رہا، میں ہلکی ہلکی تنقید کر رہا ہوں. میں اس لیے علماء سے کہتا ہوں بھی ہمیں 3-4 گھنٹے چاہیے ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے. ایک عقیدے کو نہیں، ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے میں 3 گھنٹے بولتا جاؤں گا تو پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا احساس ہوگا بھی علم کسے کہتے ہیں. ہلکا ہلکا احساس ہوگا بھی علم کیا ہے، علم کیا ہے. ہم نے علم کا نام سنا ہے، علم کا مزہ نہیں چکھا. میں نے پنکھے بند کرا دی ہے نا، مجھے مزہ آ رہا ہے. جتنی گرمی آئے گی اتنا مزہ آئے گا، پسینہ نکلے گا اتنا مزہ آئے گا. کیوں؟ علم کا چسکا ہی اپنا ہے. یہ عجیب لذت ہے. اس لذت کو بندہ سمجھانے سے سمجھا نہیں سکتا. کسی شخص کو دیکھو نا، وہ سپائسی بریانی کھائے. میں نے اسپائسی اس لیے کہا کہ آپ کو سمجھ جلدی آنے، ورنہ میں انگریزی لفظ نہیں بولتا، قطعاً میری عادت ہی نہیں ہے. کبھی سمجھانے کے لیے بولتا. کسی شخص کو آپ
मसाले वाला शामी कबाब खिलाऊं, जिसको आदत है खाने की, आदत नहीं उसको छोड़ो, जिसको आदत है उसकी खाते हुए पसीने से माथे से पसीना आता है, आंख से पानी निकलता है, वो कबाब छोड़ देते हैं, खत्म हो जाए, कहते और मिल सकते हैं। कितना मजा आ रहा है उसको, हमें कितना मजा आता है जब पंखे बंद होते हैं। अब देखो पंखों की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही, पंखे चल रहे होते तो दो आवाज आ रही, मेरी भी और पंखे की, साथ तीसरी स्पीकर की, आपने परेशान होना। हमने इसलिए कहा पंखे बंद करा दो ताकि एक आवाज आपके कान में पड़े और बात समझ नहीं आसान हो जाए। अभी मैंने बंद कराए, आपने एक तो मेरा सबक पढ़ लिया, आपने खुद बंद करा दी कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, पंखा बंद करो, दरवाजा बंद करो, इसको बाहर निकालो, ये आपने खुद शुरू हो जाना। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। एक फर्क समझ आ गया, अमल अकीदा असल है, अमल फर्क है। इन्नल अकाइद कुल्लहा उस्सुल इस्लामिल फता, लिखो इन्नल अकाइद कुल्लहा उस्सुल इस्लामिल फता इन्जा अम्रु वाहिदुन बैनहुन्ना फक़द हवा। ये जो तमाम अकायद हैं ये इंसान के इस्लाम की बुनियाद है। एक अकीदा भी खत्म हो गया, इमारत गिर जाएगी। लिख लिया आपने, लिख लिया, इन्नल अकाइद कुल्लहा उस्सुल इस्लामिल फता, उस कहते बुनियाद, उस्सुल इस्लामिल फता इन्जा अम्रुन वाहिदुन बैनहुन्ना फक़द हवा। दूसरी बात समझो, अकीदे और अमल में क्या फर्क है? अकीदे की मिसाल ऐसे जैसे अदद है, अमल की मिसाल ऐसे जैसे सिफर है। अकीदे की मिसाल ऐसे जैसे अदद 1 2 3 4, और अमल की मिसाल ऐसे जैसे सिफर है। अगर अदद एक भी हो तो कीमत होती है, अदद एक भी हो और साथ कोई सिफर ना हो तो उसकी कीमत होती है। और अगर अदद न हो और सिर्फ से 1000 भी हों तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। अकीदा बगैर अमल के भी काम का होता है और अमल बगैर अकीदे के काम का नहीं होता। बात अच्छी तरह समझना, अदद के आने से अमल की कीमत बनती है और सिफर के आने से अदद की कीमत बढ़ती है। लिखो मुसलमान, लिखो, ये तो मेरी मिलनी बातें, मैंने दिन रात इस पे लगाया है। मैं कल एक जगह मेरा बयान था कुमीला, तो मैं कुमीला से वापस आ रहा था और मेरा मोबाइल लेके, मैंने कुमीला से वापस आते 1.5 घंटा में लिखता रहा मोबाइल में। मैं सफर भी ज़ाया नहीं करता, 1.5 घंटा, और मैंने 20 उसूल लिखे हैं वहां से लेकर यहाँ तक। मैं उन उसूलों पर बात करना शुरू कर दूं, 3 दिन गुजर जाएंगे, ये 20 उसूलों पर बात नहीं होगी। तो मुझे सुबह ने कहा जी 7 बजे निकलना है, मैं तैयार होकर बैठ गया। ये 7 बजे नहीं निकले, मैं लिखना शुरू कर दिया। मैंने 5 उसूल और लिखे, डायरी मेरे पास पड़ी। मुझे थोड़ा वक्त, इसलिए मैं इसे बहुत तंग होता हूँ, वक्त के ज़्यादा से मेरी जान जाती है, मेरी जान जाती है। अभी तालिब इल्म कलाम पढ़ रहा था, मदीना मेरे अपने कलाम है, मदीने पर मेरे अपने कलाम है, हरम पर मेरे अपने कलाम है। मैं गुज़श्ता उम्रे पर गया तो मैंने सही के दरमियान कलाम लिखा, सही भी कर रहा हूँ और कलाम भी लिख रहा हूँ। मैं सही के दौरान भी अपने इल्मी मामलात को जाने नहीं देता, तो मुझे आप बताएं मैं कैसा पागल होगा। सही भी कर रहा हूँ, कलाम भी लिख रहा हूँ। अभी कल परसों यूट्यूब पे आ गया है, आना मीडिया पे चल गया है, तो मेरे बारे में तो सोच भी नहीं सकता भाई ये शायर भी होगा। लोग मुझे मुतकल्लिम समझते हैं और मैं शायरी कर रहा होता। अरबी में भी, उर्दू में भी, अपनी ज़ुबान अरबी पर भी मेरे कसीदे मैंने वो भी लिखे, मैं लिखता हूँ। जैसे मदीना पर पढ़ रहा था ना, शायद कुछ सामने आ गया तो मैं देखता हूँ कि मुझे सामने तलाश करना पड़ता है, कोई पता नहीं कहाँ जाता है, वरना मैं आपको
یہ سامنے ایک کلام آ گیا میرے، اللہ کرے یہ بچہ پڑھا، یہ دیکھیے میرا کلام ہے۔ مدینہ 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 محبان نبوت کے لیے جمال محبت کا آئینہ، مدینہ 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 مدینہ، مشک و عنبر سے بڑھ کر، مشک و عنبر سے بڑھ کر حضرت پاک کا پسینہ، مدینہ 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 مدینہ، طلبگاروں کے لیے، طلبگاروں کے لیے جڑے موتیوں کا نگینہ، مدینہ 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 مدینہ، رہزنوں کے لٹے ہوئے، رہزنوں کے لٹے ہوئے غمخاروں کا خزینہ، مدینہ 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 مدینہ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے گناہگاروں کا سفینہ، مدینہ 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 مدینہ، حوصلہ میں آ گیا ہے دیکھتے ہی عاصی کمینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ یہ میں نے جہاز میں لکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ مدینہ جزاک اللہ۔ مدینہ ایئرپورٹ سے اترا تو کلام مکمل ہو گیا۔ ایک دن مدینہ ٹھہرا، پھر مکہ چلا گیا۔ جب وہاں نکلا پھر کلام شروع ہوا، حرم میں داخل ہوا تو کلام پورا ہو گیا۔ تو پھر میں نے وہاں جا کے پڑھا۔ میں حرم جاتا ہوں ایک ایک دن کے لیے، میرا جو حرم کا سفر ہوتا ہے ایک دن، میرے بھی 22 کو واپسی تھی، تو لوگ کہنے لگے جو علماء نہیں مانتے اور وقت بڑھاؤ، تو میں نے کہا میں ایک دن ہی بڑھا سکتا ہوں۔ میرا مدینہ کا سفر ہے، بحرین کا سفر ہے، پھر عمان کا سفر ہے، پھر ملیشیا کا سفر ہے، اتنے سفر میں نہیں دن بڑھا سکتا۔ تو میرے حضرات نے 2 دن بڑھا دیے۔ میں نے کہا میری یہاں سے فلائٹ سیدھی مدینہ کی کروں، ایک دن جائیں گے، روزے پہ بیٹھیں گے، کارگزاری سنائیں گے اور وہاں سے پھر نکل جائیں گے۔ یہ دیوبند ہے۔ میں نے ویسے ہی سامنے آ گیا، میں مدینہ سے مکہ گیا، پھر میں لکھا حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، طیبہ سے ہو کر حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، طیبہ سے ہو کر حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، بدعات سے توبہ میری توبہ توبہ، بدعات سے توبہ میری توبہ توبہ، اتباع سنت کا لے کر عزم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، تنگ دل تھا میں، سنگ دل تھا میں، تنگ دل تھا میں، سنگ دل تھا میں، مدینہ سے ہو کر نرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ کریم کے گھر سے کریم کے گھر تک، کریم کے گھر سے کریم کے گھر تک، مانگتا کرم 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 آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، مجھے پختہ یقین میرے مولا امی، مجھے پختہ یقین میرے مولا امی، رکھ لیں گے میرا حرم، رکھ لیں گے میرا برم، آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ذوق ہے عربی قصیدے، اس میں ملیشیا جاتا ہوں، پھر ان کو عربی قصیدے، ان کو اردو نہیں آتی ہے نا، شافعیوں کو پھر عربی قصیدے سناتا ہوں طلباء کو۔ علماء تو بڑے ہیں نا، میں طلباء سے بیٹھتا ہوں، پھر رات میں 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ چلیں اب میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ذہن میں ہے۔ عقیدہ کی مثال عدد، عمل کی مثال صفت۔
عدد ایک ہو تب بھی قیمت ہے، اور صفر عدد کے بغیر 1000 ہو تب بھی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، عدد، توجہ، عدد آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ توجہ دیکھیں، 1 صفر، 2 صفر، 3 صفر، 4 صفر، کوئی قیمت ہے؟ ساتھ 1 لگا دو۔ عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے۔ 1 لکھا ہوا ہے، 1 صفر کتنے ہو گئے؟ 10، 2 ہو گئے 100، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی۔ تو صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، یہ ہے زادہم ایمانا۔ نہیں سمجھے؟ کیفیت ہے یہ زیادہ، وقت تھوڑا ہے نا، میں تعبیرات چھیڑ نہیں رہا، تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ عدد میں کیا فرق ہے، عقیدہ اور عمل میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے، اور عمل کا محل جسم کا ظاہر ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جتنی چیز قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے، اور جتنی قیمت کے کم ہو اس کا رکھنے کا محل اتنا ہی غیر محفوظ ہوتا ہے۔ آپ بازار کر دیکھیں، ٹماٹر، پیاز، سبزی باہر پڑیں، کپڑا، جوتی تھوڑا سا اندر پڑیں، اور اگر سونا ہو، کرنسی ہو، تو پھر لاک ہے، پھر کیمرہ ہے، پھر گارڈ ہے۔ عمل قیمت میں کم تھے، وہ ظاہر پہ رکھ دیے۔ عقیدہ محفوظ تھا، اس کو دل پہ رکھا ہے، محفوظ رکھا اس کو، محفوظ۔ بات سمجھ رہے؟ ایک اور فرق سمجھو اور مثال سمجھو، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں فرق کیا ہے۔ دل کے بعض اجزاء کاٹ دیں تو بندہ زندہ نہیں رہتا، دل کے بعض اجزاء کاٹ دیں تو بندہ زندہ نہیں رہتا، اور جسم کے کئی اعضاء کاٹ دیں بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ معلوم ہوا عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اعمال جتنے بھی چھوڑ دے پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ تو محنت عقائد پہ ہونی چاہیے یا اعمال پہ؟ عقائد۔ اصل محنت کس پہ ہونی چاہیے، اور ہم کس پہ کرتے ہیں؟ اعمال پہ۔ جماعتیں بنی ہیں اعمال پہ، اجتماع ہو رہے ہیں اعمال پہ، کروڑ روپیہ لگ رہا ہے اعمال پہ، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ اصل چیز عقیدہ ہے، محنت عقائد پہ کرو، اعمال نظر انداز مت کرو۔ میں اعمال کا بہت زیادہ پابند ہوں، میں سمجھا اعمال کی پابندی بہت ضروری ہے، اصل محنت کس پہ ہونی چاہیے؟ عقائد۔ تو شریعت کے اجزاء کتنے ہیں؟ بولی اصل 5، پھر مختصر تقسیم 3، مختصر ترین 2۔ یہ ہے عقائد اور یہ ہے اعمال۔ اب عقائد میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، نمبر 1 نظریات، نمبر 2 شخصیات۔ نمبر 1 نظریات اور نمبر 2 شخصیات۔ نظریات بھی عقائد کا حصہ ہیں، اور بعض شخصیات بھی عقائد کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب آپ ادھر آئیں۔ نظریات بھی عقائد کا حصہ ہیں، یہ ہمارے دارت النما حیدرآباد ہندوستان کے محتمم میں، کیونکہ میرے شاگرد ہیں، تو میری شاگردوں کی دنیا میں ترتیب ایسی وہ چلتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں چلتا۔ میں کل ایک مدرسے میں تھا تو انہوں نے میرا اعلان کیا، شیخ الحدیث مرکز اہل سنت والجماعت، تو میں نے علماء سے کہا میں شیخ الحدیث نہیں ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا، بہت اچھا کیا، میں نہیں ہوں۔ میں نے وضاحت کر دی تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کیوں نہیں ہے آپ کے مدرسے میں دورہ نہیں؟ میں نے کہا ہے۔ تو پھر شیخ الحدیث کیوں نہیں؟ میں نے کہا میرے مدرسے کے تمام اساتذہ میرے شاگرد ہیں، وہ میرے علاوہ کسی کو شیخ الحدیث نہیں بناتے، اور میں شیخ الحدیث بنتا نہیں ہوں، تو ہمارا مدرسہ بغیر شیخ الحدیث کے چل رہا ہے۔ وہ بننے کے لیے تیار نہیں، بھائی تو بنے گا، میں کہتا ہوں میں حل نہیں ہوں، بس یہی پڑھتا چل رہا ہے۔ وہ میرے علاوہ کسی کو بناتے نہیں، اور میں چونکہ نالائق ہوں میں بنتا نہیں ہوں، تو میں نے کہا بغیر شیخ الحدیث کے چلا دو، پھر کیا ہوا؟ تو ہمارا مدرسہ بغیر شیخ الحدیث کی چل رہا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، ہم اس لیے ہماری ترتیب عام طور پر بندوں کو سمجھ نہیں آتی پہلی دفعہ،
وہ آہستہ 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 جب ہم مزاج ہوتے ہیں پھر سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقائد میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک نظریات اور نمبر دو شخصیات۔ اب بتائیں میں نظریات پہ بات شروع کروں یا شخصیات پہ کروں؟ دیکھیں نا، عقائد ہیں، توحید نظریہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ ملائکہ تو شخصیت ہے، رسل شخصیت ہے، کتب نظریہ ہے، تقدیر نظریہ ہے، الباس نظریہ ہے۔ تو بعض شخصیات ہے اور بعض نظریات۔ قرآن کریم میں صرف دیکھیں اشارے کر دوں، باقی اللہ نے توفیق عطا فرمائی پھر کبھی آنا ہوا اور پورا دن میں آپ کے مدرسے میں رہا تو آپ کو سننے کا مزہ آئے گا، ہمیں بولنے کا مزہ آئے گا۔ کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں تو آدمی ایک آدھ چاول چکھا ہی سکتا ہے، اور کیا کرے گا؟ ابھی بیٹھا ہوتا ناشتے میں، کبھی کلیجی لاتے، کبھی گوشت لاتے، کبھی دال لاتے۔ میں نے کہا ابھی سارا تو نہیں کھا سکتے، چکھ ہی سکتے ہیں نا۔ پورا دن ٹھہریں گے تو صبح کلیجی کھا لیں گے، دوپہر کو دال کھا لیں گے، شام کو چاول کھا لیں گے، پھر مچھلی پکا لیں گے۔ تو ایک دسترخوان میں ناشتے میں کتنی چیزیں بندہ کھا سکتے ہیں؟ مجبوری ہوتی ہے، وہ آپ نے میرا ناشتہ کرایا، یہ میں آپ کا ناشتہ کرا، آپ نے بھی کرایا نا، تو ہم نے بھی ناشتے ہی کرانے، اور کیا کرائیں گے ہم؟ مولوی لوگ پیسے تھوڑے ہی دیتے ہیں، تقریر سنا دیتے ہیں، مولوی لوگ کیا کریں گے؟ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سب سے پہلی سورات، یہ ترتیب وضعی ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ ترتیب وضعی میں پہلی سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ میں مضامین کئی ہیں۔ میں خلاصہ سنانے لگا ہوں کہ فاتحہ میں دو مضمون ہیں، نمبر ایک توحید، نمبر دو تخلیق۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ آگے مسئلہ بدل جائے گا، ایاک نستعین۔ تو اس میں بنیادی دو مسئلے ہیں، نمبر ایک توحید اور نمبر دو تقلید۔ یہ توحید ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، یہ تقلید ہے۔ تو فاتحہ میں دو بنیادی مسئلے بیان کیے ہیں، آدھی صورت میں توحید ہے اور آدھی صورت میں تقلید۔ توحید عقائد میں بنیادی عقیدہ ہے، اور تقلید مسائل میں بنیادی مسئلہ ہے۔ تقلید کے بغیر مسائل شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ میرا ایک مدرسے میں گزر ہوا، حفظ کا مدرسہ تھا، تو محترم صاحب فرمایا کہ طلبہ میں بیان کروں۔ میں نے مزاح میں کہا بھی ان میں بیان کروں یا ان کو مناظرہ سکھاؤں؟ حفظ کے بچے تھے، حفظ کے بچے۔ میں نے کہا بیان کروں یا مناظرہ سکھاؤں؟ کہتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے، یہ کیا مناظرہ سیکھیں گے؟ میں نے کہا نہیں، سیکھنا نہ سیکھنا تو میرا مسئلہ ہے نا، مجھے آپ سے اجازت دے دیں کہ میں بیان کروں یا مناظرہ سکھاؤں۔ کہہ رہے جو آپ کی مرضی ہے۔ مشکل موضوع ہو گیا تو میں نے کہا چلے، میں نے کہا میں ان کو مناظرہ سکھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے تھے، میں نے ان بچوں سے کہا کہ میں آپ کو نا تقلید پہ مناظرہ سکھاتا ہوں۔ آپ یہاں سے باہر جائیں گے، ایک بندہ آپ کو ملے گا، وہ کہے گا کہ آپ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو؟ آپ نے کہنا نہیں۔ وہ پوچھے گا کہ آپ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں آتی نہیں ہے، ہمیں اب طلبہ کیسے، وہ حفظ کے بچے کیسے کہ ہمیں نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہیں آتی ہے، لیکن تم نے کہنا یہ ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ہمیں آتی نہیں۔ تو آپ سکھا دیں تو ہم پڑھیں گے، تو آپ کو فاتحہ سکھائے گا۔ حمزہ لام زبر ال، میں نے کہا آپ نے کہنا ہے حمزہ لام پیش ال، وہ کہے گا نہیں حمزہ لام زبر ال۔ میں نے کہا آپ نے کہنا ہے حمزہ لام زیر ال، وہ کہے گا ال پڑھو، آپ نے کہنا میں نے ال پڑھنا ہے، وہ کہے گا میں نے ال پڑھنا ہے، وہ کہے گا ال پڑھو،
آپ اس سے پوچھو کیوں ال پڑھے، کیوں پڑھے؟ اس نے کہا دیکھو حمزہ ہے، اوپر زبر ہے۔ آپ اس سے پوچھو یہ زبر اللہ نے لگائی ہے، اللہ کے رسول نے لگائی ہے؟ کس نے لگائی ہے؟ حجاج نے۔ کس نے لگائی ہے؟ حجاج بن یوسف۔ کیونکہ حجاج تو کوفے کا تھا، ہم تو کوفے کے حنیفہ کی بات نہیں مانتے، حجاج کی کیوں مانے؟ یہ اس کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ ان کی زبان بول، ہم تو مانتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ بھائی کوفہ کا تو امام حنیفہ ہو تو اس کی نہیں مانتے، تو کوفہ کے ظالم حجاج کی کیوں مانے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہم کیوں پڑھیں؟ میں نے کہا یہ تقلید ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ بتاؤ تقلید کتنا مسئلہ ہے؟ یہ بات سمجھنا، تقلید کتنا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص تقلید نہ کرے، قرآن کریم کا پہلا حرف الف اس کی زبر بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ، قرآن کریم کا پہلا حرف اس کی زبر بھی ثابت نہیں ہوتی بغیر تقلید۔ یہ میں عوام کی بات کرتا ہوں، میں دفعہ دخل مقدر کرنے لگا ہوں۔ ممکن ہے علماء کہتے نہیں یہ تو حمزہ وصلی ہے، ابتدائی کلام میں مفتوح ہوتا ہے، جس پر کیا تقلید کرنی؟ تو میں ان سے پوچھوں گا حمزہ وصلی ابتدائی کلام میں مفتوح ہوتا ہے، یہ آیت ہے؟ یہ حدیث ہے؟ کس نے کہا؟ نحوی نے کہا نا، تو آپ نے تقلید کی ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر بھی تقلید ہی ہے، پھر بھی تقلید ہی ہے۔ تو تقلید کے بغیر آپ قرآن کے پہلے حرف کی حمزہ کی زبر بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ مجھے ایک غیر مقلد نے کہا کہ مولانا صاحب تقلید جائز ہے؟ میں نے کہا آپ بتاؤ۔ میں کہوں گا جائز ہے تو دلیل مجھے دینے پڑے گا، ہم نے بھی آپ بتاؤ تو دلیل وہ دے گا۔ دلیل دینی مشکل ہوتی ہے، توڑنی آسان ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس واسکٹ کو دھونا مشکل ہے، اس پر دال لگی ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو میں نے کہا تم بتاؤ تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ وجہ؟ کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا۔ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا۔ میں نے کہا تقلید کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تقلید کی تعریف نہیں ہے یہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے تقلید ہوتا ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ فرق سمجھ رہے؟ ہمارے تقلید کا کیا معنی ہے؟ با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا، یہ اور ہے، اور بے دلیل کو ماننا اور ہے، فرق ہے دونوں۔ یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کہا تقلید کہتے ہیں بے دلیل بات کو ماننا، یہ تعریف کس نے کی ہے؟ اس نے اپنے ایک عالم کا نام لیا کہ یہ انہوں نے کی ہے۔ میں نے کہا یہ تعریف انہوں نے ٹھیک کی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ نے ان سے دلیل مانگی تھی؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو تقلید ہے، یہ تو تقلید ہے، تو مجھے کیا سمجھا رہے ہیں؟ اب بتاؤ وہ بات کرنی مشکل ہے؟ میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، میرے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، اور میں کبھی بھی نہیں ڈرا میری فلاں بندہ میں نے کہا لے آؤ لاؤ کرتے ہیں بات۔ کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہوتی، ہم کرتے ہیں بات۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، ہمارا دماغ اس طرف نہیں جا رہا۔ مجھے ایسے بات چل پڑی ہے تو میرا حدیث پر درس تھا، فارغ ہوا تو ایک منکر حدیث تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب حدیث حجت ہے؟ میں نے کہا آپ بتا دیں۔ کہتا ہے حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے رسول نے فرمایا اکتبوا انی غیر القرآن۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو حضور اس کو بھی لکھنے کا حکم دیتے، اس کو لکھنے کا حکم نہیں دیا، اس کا معنی حدیث حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا اکتبوا انا غیر القرآن، یہ کس بارے کی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ کہتا ہے حدیث ہے۔ میں نے کہا وہ تو حجت ہی نہیں ہے، آیت پڑھو، آیت پڑھو بھائی، یہ تو حجت نہیں ہے، کیوں پیش کرتے ہو؟ آیت پڑھو۔ چپ۔
حدیث کی حجت نہ ہونے پر حدیث پیش نہ کرو، حدیث کی حجت نہ ہونے پر قرآن آیت پیش کرو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کتنا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں میدان لگا ہوا ہے کھلا ہے، دیکھو کتنا دوڑتے ہیں، تم بھی دوڑو ہم بھی دوڑتے ہیں۔ دلائل کو مستحضر رکھو۔ مجھ سے ایک طالب علم نے کہا، اور مجھے اس نے بات بھی کہا کہ میری اگر آپ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں غیر مقلد ہو جاتا۔ طالب علم مدرسے کا اور منطق کا ماہر، منطقی پختون تھا، منطق کا بہت ماہر تھا۔ تو میرا جیسے بھی سبق ہو رہا ہے، اسی طرح ایک مدرسے میں سبق تھا، باہر میں کمرے میں آ گیا سوال کرنے، میں نے کہا کرو بھائی، بچہ اس کو کرنے تو سوال۔ اس نے مجھ سے سوال کیا اجماع حجت شرعیہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ میں نے کہا اس میں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع۔ کتنا مشکل سوال ہے۔ اجماع حجت ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن قرآن۔ یہ قرآن ہے، اس میں دلیل کیا ہے؟ اجماع۔ اجماع کے علاوہ قرآن ثابت نہیں ہے۔ مجھے کہے تو دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے منطق یاد نہیں ہے یا تجھے سمجھی نہیں ہے؟ ہم نے منطق پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے۔ میں نے کہا جا قطبی کھول، قطبی منطق کی تعریف لکھی ہے، توقع شیء علامہ توقع علی ذالک شیء من جہت واحدہ۔ الف با پر موقوف ہے، با الف پر موقوف ہے اور جہت ایک ہے، یہ دور ہے۔ جہاد میں تعدد آ جائے دور نہیں ہوتا۔ باپ بیٹے پر موقوف ہے، بیٹا باپ پر موقوف ہے، دور نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹا باپ پر موقوف ہے وجود میں، باپ نہ ہوتا بیٹے کو وجود کیسے ملتا؟ اور باپ بیٹے پر موقوف ہے باپ کہلوانے میں، بیٹا نہ ہوتا تو باپ کہتا کون؟ تو باپ کے موقوف ہونے کی جہت دور ہے اور بیٹے کے موقوف ہونے کی جہت۔ اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں، اور قرآن اجماع پر موقوف ہے ثبوت ہونے میں، جہاد میں تعدد دور نہیں ہے۔ میں نے کہا اور سوال کرو۔ اس نے مجھے کہا میری آپ سے ملاقات ہوتی میں غیر مقلد ہوتا۔ میں نے درسگاہوں میں پوچھ کے تھک گیا ہوں، میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے کہا بھی فن ہمارا ہے، ہم سے پوچھو، جس کا جو فن ہے اس سے پوچھو نا۔ ہمارا فن ہے سوالوں کا جواب دینا، ہم تو گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ میں نے آج تک دنیا کے کسی ملک میں اپنا کمرہ بند نہیں کیا، آج تک کبھی میں نے خصوصی ملاقات نہیں کی، میں کبھی خصوصی دسترخوان بھی نہیں کھاتا، عمومی پھرتا ہوں پوری دنیا میں، تاکہ ہر بندے کے لیے فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ آدمی اپروچیبل ہو نا تو فائدہ ہوتا ہے، اپروچیبل نہ ہو تو فائدہ کیسے ہوگا؟ کمروں میں بند ہونے سے بندے کا نام بڑا بنتا ہے، اس کا کام بڑا نہیں رہتا، اور بندوں میں آنے سے نام چھوٹا بھی ہو کام بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کام پھیلانا ہے یا نام پھیلانا ہے؟ نام تو ہم مریں گے مر جائے گا، کام نہیں زندہ رہنا ہے۔ اللہ ہمیں کام کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شریعت کے بنیادی اجزاء کتنے ہیں؟ دو ہو گئے، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 عمل۔ میں نے کہا عقائد میں شخصیات بھی ہیں اور نظریات بھی ہیں۔ شخصیات میں پہلی شخصیت نبی، دوسری صحابی ہے، تیسری مجتہد ہے۔ یہ ہمارے نظریات ہیں، ہمارے عقائد ہیں۔ پیغمبر، نبی، ہمارے ان کے بارے میں عقائد ہیں، کچھ قطعی ہیں کچھ ظنی ہیں، لیکن عقائد ہیں۔ عقیدہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، نبی عقیدہ ہے نبی مبعوث ہوتا ہے، عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے، عقیدہ ہے نبی مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ باقی ہمارے نظریات ہیں کہ نبی دنیا میں بھی زندہ ہیں اور وفات کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں، وفات کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شہید یہ قتل کے بعد زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ نبی مقتول فی اللہ ہے، شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ نبی فی اللہ ہے اور شہید اللہ کا راستہ دیکھتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھتا، نبی اللہ کو دیکھتا ہے۔ مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے، تو مقتول فی اللہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ وہ لوگ جو نبی کو زندہ نہیں مانتے
وہ پیسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسول نبی زندہ نہیں ہے، نبی کی موت پہ 70 آیتیں ہیں اور 18 حدیثیں ہیں۔ ہم نے کہا ایک آیت سنا دو اور ایک حدیث سنا دو، ایک آیت اور ایک حدیث۔ ہم حدیث صحیح بھی نہیں مانگتے، ضعیف سنا دو، چلو ضعیف نہیں مانگتے، موضوع من گڑتی سنا دو، کچھ تو سناؤ نا۔ دو باتیں یاد رکھیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ جی نبی زندہ نہیں ہے، دلیل کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا نفس تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، کہ موت آ گئی ہے۔ یہ نبی زندہ نہیں ہے، دلیل اللہ توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها۔ وہ تو ہم بھی انفس ہیں کہ موت آ گئی ہے۔ انک میت، میں نے کہا جب آیت نازل ہوئی حضور زندہ تھے، کہا جی ہاں، تو میں نے کہا میت میں موت کیسے ثابت ہوئی ہے؟ یہ تو زندہ بولنا میت فرما رہے ہیں۔ توجہ رکھیں، اس کا معنی یہ ہے، اب اگلی دلیلیں شروع ہو گئی کہ جی حضور زندہ ہے۔ کیوں؟ اگر زندہ نہ ہوتے تو صحابہ جنازہ کیوں پڑھتے؟ میں نے کہا یہ آیت ہے، نہیں سمجھے بھائی، زندہ نہ ہوتے تو صحابہ، یہ آیت ہے۔ حضور زندہ نہ ہوتے صحابہ غسل کفن کیوں دیتے؟ یہ آیت ہے۔ حضور زندہ ہوتے ابو بکر خلیفہ کیوں بنتے؟ یہ آیت ہے۔ آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، یا کہہ دو کہ نہیں ہے۔ اب دو باتیں سمجھو، ایک ہے خبر موت، ایک ہے وقوع موت۔ ایک ہے خبر موت اور ایک ہے کہ نبی پر موت آئے گی، یہ خبر موت ہے۔ ایک یہ کہ موت آ گئی ہے، یہ وقوع موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، وقوع موت ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل صحابہ کا اجماع ہے۔ اگر موت نہ آتی تو صحابہ غسل نہ دیتے، موت نہ ہوتی تو کفن نہ دیتے، موت نہ آتی تو دفن نہ کرتے، موت نہ آتی تو جنازہ نہ پڑھتے، جو جنازہ حضور کی شان کے لائق تھا۔ موت نہ آتی صدیق اکبر کو خلیفہ نہ بناتے۔ تو صحابہ نے حضور کی موت مانی ہے، وقوع موت۔ تو وقوع موت کس سے ثابت ہے؟ بولیے، صحابہ کے اجماع سے نا۔ وقوع موت کس سے ثابت ہے؟ صحابہ کے اجماع سے۔ اب یہ وقوع موت کے بعد حیات ہے، یہ حیات کس سے ثابت ہوگی؟ اجماع سے۔ بھئی جس دلیل سے موت ہے اسی دلیل سے حیات ہوگی نا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیت پیش کرو، جی حدیث پیش کرو۔ میں نے کہا آیت حدیث تو بات کا مسئلہ ہے، جیسی دلیل مثبت ہوتی ہے ویسی ہی دلیل نافی ہوتی ہے۔ جیسی دلیل مثبت ہوتی ہے ویسی ہی، تو حضور کے وقوع موت پہ دلیل صحابہ کا اجماع ہے، تو حضور کی موت پہ دلیل کیا ہوگا؟ صحابہ کا اجماع ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سب صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا۔ پھر ابو بکر فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اللہ آپ کو دو موتیں نہیں سکھائے گا، ایک موت آ گئی ہے، ایک موت اور ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ وہ قبر میں۔ میں اب اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ کون سی ہے؟ قبر میں۔ وہ جو قبر میں امتی پر موت آتی ہے، وہ موت آپ پر نہیں آئے گی۔ اس کو بھی سب صحابہ نے مانا۔ تو جس طرح صحابہ نے حضور کی موت مانی ہے، اسی طرح خطبہ صدیق اکبر سے صحابہ نے موت کے بعد حضور کی حیات بھی مانی ہے۔ آپ اٹھائیں عمدۃ القاری، اٹھائیں محدث سہارنپوری کے بخاری کا حاشیہ اٹھائیں۔ یہ تو میں اپنی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے بارے میں عقائد کو سمجھیں، جیسی دلیل مثبت ہوگی ویسی دلیل نہ ہوگی۔ مجھے ابھی اس بنگلہ دیش کے سفر میں ایک عالم نے بہت عجیب بات کی، وہ پاکستان کے عالم تھے، بنگلہ دیش کے نہیں تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، انہوں نے کہا ہم شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، تو کیوں ان پیسوں میں پڑھتے ہیں؟ ان پیسوں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں شہید پڑا ہوا ہے، سانس نہیں لے رہا، کھانا نہیں کھا رہا، دوڑ نہیں رہا، اس کی زندگی تو نظر بھی نہیں آ رہی، تو جو چیز نظر نہیں آتی اس میں کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بات یاد رکھیں، ہم جو شہید کی حیات کے قائل ہیں، چلیں بات تو لمبی ہوگی، دو لفظ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے شعور اور ایک ہوتا ہے علم۔ لکھیں،
ایک ہے شعور اور ایک ہے علم. شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، اور علم کہتے ہیں ادراک بالوحی کو. شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس اور علم کہتے ہیں ادراک بالوحی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا. فساد کے لیے لفظ شعور لائے ہیں، ایمان کے لیے لفظ علم لائے ہیں. کیوں؟ فساد شعور سے محسوس ہوتا ہے، آواز سے. اور ایمان، کوئی مومن ہے یا کافر ہے ہمیں کب پتہ چلے گا؟ وحی سے. آج ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ایمان تصدیق قلبی ہے، ہمیں کیا پتہ؟ کسی پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. تو چونکہ قلبی چیز ہے اس کا تعلق وحی سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ شعور نام ہے ادراک بالحواس کا، اور علم نام ہے ادراک بالوحی کا. ہم نے جو شہید کو زندہ کہا اس لیے کہ اس کی زندگی ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اس لیے کہا. قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل. یہ وحی ہے یا شعور ہے؟ وحی ہے نا. تو ہم نے جو شہید کو زندہ کہا یہ علم کی بنیاد پہ کہا یا شعور کی بنیاد پہ کہا؟ قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب ہم شہید کو زندہ مانتے ہیں علم کی بنیاد پر، آپ زندہ نہیں مانتے تو اس کے اوپر علم پیش کرو. آپ زندہ نہ ہونے پر شعور پیش کر رہے ہیں. ہم نے زندہ شعور سے نہیں مانا، ہم نے زندہ علم سے مانا ہے. تو اگر آپ زندہ نہیں مانتے تو شعور پیش نہ کرو، علم پیش کرو. آیت پیش کرو یا حدیث پیش. آپ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں اس کی جو حیات ہے وہ شعور سے معلوم ہی نہیں ہونی، اور آپ شعور سے ہمارے خلاف اعتراض کر رہے ہیں. یہی آج ملحدین کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح متقبل عطا فرمائے. کہ میں نے مقصد سے اشارے کیے صرف یہ عرض کرنے کے لیے ہم طلباء کو چاہیے کہ عقائد پر تیاری کریں. اور میں طلباء سے نصیحت نہیں کرتا، نصیحت بڑوں کا کام ہے. میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ عقائد پر کام کرنا چاہتے ہیں یا رد فرقے باطلہ پر کام کرنا چاہتے ہیں یا فتنوں کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کبھی نہ کریں. دو کام کبھی نہ کریں. نمبر 1، اپنے اکابر علماء دیوبند کی کتابیں پڑھے بغیر اوپر کی عقائد کی کتابیں نہ پڑھیں. اپنے اکابر کی اردو میں لکھی ہوئی کتب عقائد پڑھے بغیر اوپر کی کتابیں نہ پڑھیں. نمبر 2، جب تک اپنے عقائد پر دسترس نہ ہو تب تک کسی باطل کو نہ پڑھیں، ورنہ فتنوں کے خلاف کام کرنے کی بجائے خود فتنہ بنے. اور میں یہ آنکھوں دیکھی باتیں کر رہا ہوں. اس وقت جتنے لوگ میڈیا میں آ رہے ہیں اور دیوبند کی پیداوار ہوتے ہیں، دیوبندی مدرسے میں پڑھتے ہیں، دیوبندی مدرسے میں جوان ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جا کے وہ خراب ہوتے ہیں. وہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ ایک تو کافر علماء دیوبند کی تحقیقات نہیں پڑھتے، براہ راست اوپر دیکھتے ہیں. اور دوسرا، وہ اپنے عقائد پر مضبوط ہونے کی سے پہلے باطل کو سننا شروع کر دیتے ہیں. تو شبہات دماغ میں پکے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کا جواب ہوتا ہے لیکن انہوں نے جواب کو پڑھا نہیں ہوتا. میں ایک شبے کا جواب دے کے بعد خطاب تھوڑا سا آپ کو اندازہ. میرا بھی ایک بیان تھا یہاں اور یونیورسٹی کے طلباء اور پروفیسر جمع تھے، اس میں چند علماء بھی تھے. تو میں نے بیان کے بعد کبھی کوئی سوال کرنا چاہتا تو کرے. ایک عالم کھڑے ہو. اب یہ عالم ہے، رائبٹ کے فاضل ہیں، مدرس ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا سوال ہے. میں ساری پس منظر بتا دوں. عالم ہیں، رائبٹ کے فاضل ہیں، مدرس ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اذ قال اللہ یا توجہ رکھیں. اب
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے اور اللہ نے اٹھایا. اگر وفات نہیں آئی تھی تو متوفی کا پہلے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے رافع کا فرما دیتے. تو متوفی کا پہلے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے وفات ہوئی ہے اور پھر آپ آسمان پہ گئے. میں نے ان سے کہا کہ آیت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں بنیادی ہیں. نمبر 1 عربی لغت محاورات عرب کے ساتھ. نمبر 2 مراد خدا جو احادیث سے سمجھ آتی ہے. نمبر 3 آیت کا شان نزول، پس منظر، بیک گراؤنڈ. یہ آیت کس تناظر میں اتری ہے؟ یہ جو اللہ کا کلام ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ ان کو اٹھاؤ میرے سامنے. فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے. میں ناراض نہیں ہوتا کبھی بھی کسی بندے پر میرے بیان میں سوئے، نہ میں ناراض ہوتا ہوں نہ میں ڈانٹتا ہوں، لیکن میں اٹھاتا ہوں. مجھے پتا بھی ہو ان کو مزہ آیا تو سو گئے، سکون آیا تو سو گئے. ان کو سکون آیا تو اس کا معنی ہے کہ میرا بیان بہت اچھا ہے. کبھی سکون آیا نا، ٹینشن میں تو پتہ نہیں سوتا. تو یہ تو میرے بیان کے اچھے ہونے پر دلیل ہے. میں ان سے کیوں ناراض ہوں گا بتاؤ؟ پرسکون ہی سوتا ہے نا، ٹینشن والا بندہ تھوڑی سوتا ہے. اب آپ جاگ گئے، بات شروع کروں؟ توجہ سے بات سمجھیں. تو آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا پس منظر، توجہ رکھیں، پس منظر سمجھنا ضروری ہے. میں نے کہا اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، یہ کس پس منظر میں فرمایا؟ تو پس منظر سمجھنا. میں آپ کے مدرسے میں آیا ہوں. مدرسے کا نام ہے شمس العلوم. میں شمس العلوم میں آیا ہوں. گیٹ پہ پولیس کھڑی ہے. مولانا صاحب آپ مدرسے میں بیان نہیں کر سکتے، آپ بیان کریں گے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. میں مدرسے کے اندر آ گیا. یہ کہتے ہیں مولانا صاحب بیان کرو. میں نے کہا بھی بیان تو میں کروں گا، لیکن مجھے اشکال ہے کہ پولیس کہہ رہی کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے. تو یہ مجھے کہتے ہیں دیکھیں ہم بنگلہ دیش کے علماء ہیں، ہم غیرت مند ہیں، اگر ہم نے آپ کو بلایا ہے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو بچائیں گے، آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. یہ کہا، توجہ رکھنا. پہلے مجھے تسلی دی آپ پریشان نہ ہو، آپ گرفتار نہیں ہو سکتے، حفاظت ہمارے ذمہ ہے. میں نے کہا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن نکلنے کا راستہ ایک ہے. آگے پولیس کھڑی ہے تو آپ کیسے مجھے نکالیں گے؟ یہ کہتے ہیں ایک کھڑکی دیکھیں، ایک کھڑکی دیکھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم یہاں سے اب آیت سمجھو. حضرت عیسیٰ بند کمرے میں، باہر یہود کی فوج کھڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ یہودی مجھے پکڑ کے مار دیں گے. اللہ فرماتا ہے انی متوفیک، انی موت ہم نے دینی ہے، یہ کہاں مار سکتے ہیں؟ اللہ مجھے پورا یقین ہے، لیکن دروازہ ایک ہے، باہر فوج کھڑی ہے. فرمایا رافع ہوگا، ہم اٹھا لیتے ہیں. اشکال حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پہلے کیا کہنا چاہیے تھا؟ متوفی کا. پھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ رافع ہوگا. تو میں نے ان مولانا سے کہا کہ آپ کو مسائل یہ آیت اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ان مسائل سے کبھی گزرے نہیں اور ہم گزرے ہیں، اس لیے جلدی سمجھ آتی ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کیسے میں سمجھاؤں آپ کو بے ذوق لوگوں کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس منظر سے گزر رہے تھے نا، ہم اس سے گزرے ہیں. پولیس پکڑ رہی ہے، ہم دوڑ رہے ہیں، پولیس باہر ہے، ہم اندر ہیں، ادھر سے دوڑ رہے ہیں، ادھر سے دوڑ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ہمیں آیت بڑی جلدی سمجھ آتی ہے. اب آپ کو کیسے سمجھ آئے گی آیت؟ پہلے ہاتھ دھل رہے ہیں، پھر کھانا ہو رہا ہے، پھر ہاتھ دھل رہے ہیں، پھر اکرام ہو رہا ہے، پھر دسترخوان بیچ رہا ہے. کیسے سمجھ آئے گی؟ کوئی پھٹا ہو تو پھر سمجھ آتی ہے. ہم نے بڑی لمبی مدت ایسی گزاری ہے، بڑی لمبی مدت نوک جھوک میں گزاری، بڑی لمبی مدت، اتنی کہ اس کی پوری کارگزاریاں ہیں آپ شاید سن بھی نہ سکیں. جتنی لمبی کارگزاری میں گزار کے آج آپ کے سامنے بیٹھا اور سارے معاملات سے بے نیاز ہو کر بیٹھوں. کوئی مجھ پہ کیس نہیں ہے،
کوئی FIR نہیں ہے, کوئی میں مطلوب نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک وقت آتا ہے جب بندہ چلتا رہتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا معنی یہ نہیں کہ مصیبت آتی ہی نہیں ہے, آتی ہے لیکن اللہ اس کو ایگزٹ دیتے ہیں, مخرج پھر نکال دیتے, پھر اس کے بعد دروازہ کھولتا ہے, جو کام کرو. صحابہ کرام کو شروع میں حالات آئے تھے, وہ ڈٹے رہے, دروازہ کھل گیا. مدینہ, پھر مدینہ سے پوری دنیا, تمہارے دروازے کھلے ہیں تو ہم بھی نکل پڑے. پھر بات سمجھ آ جی آپ کو کہ جو ہی بنگلہ دیش کے حالات سازگار ہوئے ہیں, سب سے پہلا بنگلہ دیش میں پاکستان کا عالم آنے والا وہ میں ہوں. سب سے پہلے میں پچھلے سال مجھے صورت علماء نے پاکستان میں کہا کہ اب دروازہ کھلے, اب لائن لگ جائے گی. سب سے پہلے میں نے کیسے ویزا لیا ہے, کتنا سفر کیا ہے, میں کہاں تک گیا ہوں, آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ میں نے پہلے ویزے کے لیے کتنی مشقت برداشت کی ہے, لیکن لیے. استنبول ایمبیسی ایک دن گیا, نہیں دیا. دوسرے دن ایمبیسی گیا, نہیں دیا. وہاں سے 6 گھنٹے سفر کر کے میں انقرہ گیا, رات وہاں ٹھہرا, پاسپورٹ جمع کرا, پھر 6 گھنٹے سفر کر کے دوبارہ گیا پاسپورٹ کو لینے کے لیے تاکہ میں بنگلہ دیش پہنچوں. حالات سازگار ہو گئے. میں نے یوں شروع کیا, اب تو علماء آنے شروع ہو گیا, اب سب آئیں گے. جب میں گیا, ویڈیو تصویریں لگی تو مجھ سے علماء نے رابطہ کی, بنگلہ دیش کا ویزا مل جاتا ہے, میں نے کہا مل جاتا ہے, جا سکتے, میں نے کہا جا سکتے. اب دیکھیں دروازہ کھل گیا. اور یہ یاد رکھنا, یہ مدرسہ ہے نا, ایک اس کی بنیاد ہے پتھر, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو حالات سازگار ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے سفر میں سے ہم بنیاد کے پتھر ہیں, یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے پتھر رکھے اور آئے. کیوں؟ ہمیں پیار ہے, ہمیں عشق ہے, ہمیں محبت ہے, ہم آئے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے علماء کا مقام کیا, میں جانتا ہوں علمی ذوق کیا ہے. میری دنیا میں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, بہت بڑی تعداد دنیا میں پھیلی ہوئی. میں بنگلہ دیش نہیں آیا, میں دنیا کے کونے کونے پر پہنچا. نہیں سمجھا؟ میں بنگلہ دیش نہیں آیا, بنگلہ دیش آ کر دنیا کے کونے کونے پر پہنچ گیا. کیوں؟ اگر ان طلباء کو میری بات سمجھ آ گئی, کسی نے امریکہ جانا ہے, کسی نے کینیڈا جانا ہے, کسی نے افریقہ جانا ہے, کسی نے انگلینڈ جائے گا, تو ہماری بات پہنچے گی یا نہیں؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو ہمیں انگلینڈ جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی. میں اس لیے بنگلہ دیش آیا, اس لیے میں نے دن میں 6 بیان کیے, 6 بیان. رات 2:30 بجے سو کے صبح 4:15 بجے اٹھا, ایک بیان کا میں نے انکار نہیں کیا. نہ نخرا, نہ انکار, ڈیڑھ. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ لگا ہوں. کیوں؟ اگر ان طلباء کو بات سمجھ آ گئی, اصل ہوتا ہے ذہن بننا. ذہن بن گیا نا, پھر یہ کتابیں پڑھیں گے, لٹریچر دیکھیں گے, سوچنا شروع کریں گے, پھر فطروں کے مقابلے کے اندر آئیں گے اور میدان میں نکلیں گے. اور یہ دیوبند کا درہ امتیاز ہے. اللہ مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح متقبل عطا فرمائے. ہمارے صدر صاحب ہیں, ان کی والدہ بہت ہوئی, ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ درجات بلند فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا. اے اللہ ان طلباء کے علوم میں برکت عطا فرما. اساتذہ, کمیٹی, متولی, معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ہماری نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے, بغیر حساب کتاب کے جنت مقدر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.